سر پہلے والا نقطہ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر میرے سر پہ گن رکھی جائے گی نا تو اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کے واقعے سے استدلال کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی ایسے ڈریس کہتے ہیں پریشر کو کہ جو کہ آپ کی مرضی کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اگر آپ اس پریشر میں ہیں تو آپ آزاد انسان نہیں ہیں. نکاح آزاد انسان، یاد رکھیے. تو جب آپ لڑکی یا لڑکے کو کسی پریشر میں رکھے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میں کسی پریشر میں ہوں، ورنہ اس پریشر کا فائدہ تو پریشر ہی نہیں ہے اس کے اوپر اگر وہ بتا سکتا تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہے، اسپیشلی آپ کی آڈینس کو، کہ جب ایک عورت کسی پریشر میں ہوگی، چاہے وہ بلیک میل ہو رہی ہو، چاہے وہ خاندان کا باپ کیوں نہ کر رہا ہو، تو اسلام اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ بھی کی جو مرضی ہے اس کو انفلوئنس ہے کسی کا. تو یہ جی تو اس کو تو پھر بہت طریقے سے نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہاں پر تو پھر جو ولی کا کانسیپٹ ہے وہ تو کسی اور طرف چلا جاتا ہے. ساحل صاحب جی ساحل صاحب، میں نے کہا کہ جیسے آپ نے یہ ابھی بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر ولی کا تصور ہے وہ تو کسی اور طرف چلا جاتا ہے. جیسے ابھی سوال مقدس سر ولی کا تو مطلب ہی پروٹیکٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو آزاد رکھتا ہے. وہ پروٹیکشن کس چیز کی پروٹیکشن ہے؟ اس کی آزادی کی پروٹیکشن. اگر ولی خود حملہ زن ہو تو پھر بیچاری کو کیا کریں گے آپ؟ تو وہ تو کہیں سے بھی آزاد نہیں. سو اس لیے ضروری ہے کہ ایک بالغ کو آزاد عورت سمجھے رہے، بالغ آدمی کو ٹریٹمنٹ دی جائے. اگر آدمی کو یا عورت کو، میں خالی عورت کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ آدمی بھی پریشر میں ہوتے ہیں. تو ہمارا کلچر ہی ایسا ہے، ہندوؤں سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے ہوں. تو ایک آدمی کی مرضی کے اوپر ایکسٹرنل انفلوئنس ہے اور وہ ایموشنلی، فزیکلی، سوشلی بلیک میل ہو رہا ہے، تو اس کی مرضی کی کوئی اوقات نہیں. اس کو مرضی کو سیریس نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے کوٹ ہوا ہوا ہے. اور یہ علماء کو چاہیے اور اکابرین کو چاہیے کہ اس بات کو واضح کر کے عوام تک بتائیں تاکہ ہم اپنی عورتوں کو بھی اور آدمیوں کو بھی آزادی کی طرف سفر کروائیں. اور یہ جو کلچرل میٹرز ہیں یہ عرب کے کلچر میں نہیں تھے، یہ تو پاکستان کے کلچر میں. عرب کے لڑکا اور لڑکی آزادی کی مطلب کو سمجھتا تھا. قبل اسلام بھی اس بات کو سمجھتا تھا. اسلام نے آ کے اس آزادی کو چینل کیا ہے. سو پاکستان میں تو لڑکی یا لڑکا اپنے خاندان سے نہیں آزاد ہو سکتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نہ کروں گی تو پتہ نہیں کہاں پہ اور کس کی پوکھی کی احساس کی اور پتہ نہیں کہاں پہ طلاقیں ہو جائیں گی. یا میرے باپ نے، میری ماں نے خودکشی پہ تلواریں میرے سر پہ لٹکائی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے بندوں کا کس پہ ادھار ہے. یہ سب باتیں لیگل کانٹریکٹس میں آتی ہیں اور یہ سب باتیں اسلام پوری طریقے سے ریکگنائز کرتا ہے. ہم نے اس طریقے سے باندھا ہوا ہے ایک لڑکے یا لڑکی کو، اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ بتاؤ تم قبول کرتے ہو کہ نہیں. اس کے پاس تو کچھ آ رہا ہی نہیں قبول نہ کرنے کا. اس بندے کے پاس یہ اجازت نہ ہو کہ وہ نہ کر سکے تو اس کی ہاں کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ دونوں چیزوں کے اوپر پوری طریقے سے اپنی مرضی کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں قبول کرتا ہوں اور ایک یہ کہ میں قبول نہیں کرتا. اس دونوں جملے بولنے کا مسئلہ نہیں ہو تو میں تو آزاد ہی نہیں، میرے تو نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو اس قابل ہی نہیں کہ مجھے شادی کی جائے. یہ میں اسلامی شک بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب ایک لڑکی یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، اس سے پوچھنے کی حماقت کرتا کون ہے کہ آپ کو قبول نہیں. ٹھیک ہے، تو بات وہی ہے کہ بندوق سر پہ رکھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی کہاں سے آئی ہے؟ جس کی مرضی تو اس کی، جس نے بندوق سر پہ رکھی ہوئی. جی تو ساحل صاحب، آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے یوٹیوب پہ. ایک لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ مجھے کمرے میں میرے ہسبینڈ نے جو ہے ڈائیورس دے دی ہے اور اب باہر جا کے وہ مان نہیں رہا کسی کے بھی سامنے، نہ میرے ماں باپ کے سامنے مان رہا ہے، نہ اپنے ماں باپ کے سامنے مان رہا ہے. اور میرے ماں باپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی. تو اب اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں پھر بات وہی ہے، یہ کامن سینس کے سوال ہیں. اور لڑکی کو طلاق کا سوال میں قیامت کا دن حرام کا یہ حالات ہے. اور اس کے باپ کے ماں کو، تو ماں باپ کو کیوں لے کے آ رہی ہے بیچ میں؟ اس کو تو خود تو پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. جب اس کو خود پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور پوری دنیا کے لیے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، خلا کا مقدمہ کر دے دنیا کے لیے. اصل میں تو اس کو پتا ہے اس آدمی کے ساتھ پاس جانا حرام ہے اس کے لیے. اللہ کو بہن تو گواہی ٹھہر گئی ہوئی ہے نا. اللہ نے اس نے اللہ کے سامنے تو سن لی ہے یہ بات. سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک لڑکی کو پتا ہے کہ ایک بندے نے طلاق دے دی ہے تو خاندان کے ڈر سے ایک حرام کام کرتی ہے. یہ کون سا، یہ کبھی تو کہہ رہا ہوں آزاد عورتوں کا اور آزاد مردوں کا دین ہے اسلام.
ہم وہ آزادی تو دے نہیں رہے ہیں کسی کو, اور کہتے ہیں ولی ہیں. ولی تو دیتا ہی آزادی ہے, ولی پروٹیکٹر آف دی سسٹم ہوتا ہے. ہمارے تو اپنے ولی ہمارے اوپر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ولی. ولی ڈنڈے والا نہیں ہوتا, ولی ڈنڈے والوں کو بھگانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, سوال جیسے بھی مقدس نے کیا ہے اس حوالے سے کہ اگر ایک شخص جو کہ جس نے یہ عمل کیا ایک بند کمرے میں, اس کے بعد وہ اس سے انکاری ہے, انکار کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا کہ جب آخرت کا یقین ہونا دونوں کو, تو پھر جھوٹ تو کوئی نہیں بولے گا. تو جب آخرت کا یقین اٹھ جائے تو پھر تو جو مرضی کرتے پھریں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ اب سنیں گے کس کی, تو شریعت نے جو اصول بیان کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کما قال کہ بینہ یعنی گواہ پیش کرنا یہ مدعی پر ہے, جو دعویٰ دائر کرنے والا ہے اس پر گواہ پیش کرنا ہے. اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر جو قسم ہے وہ انکار کرنے والے سے لی جائے گی. ایسی صورتحال کے اندر جو شرعی طور پہ فیصلہ کرنے والا ہے وہ تو اسی اصول کے تحت فیصلہ کرے گا. لیکن بالکل یہ بات بڑی اچھی کی کہ اگر عورت کو یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ خاوند نے طلاق دے دی ہے, تو اب ایسی صورتحال کے اندر وہ اس کو نا خوف خدا دلوائے, اس کو کہے کہ خدا کا خوف کرو. جھوٹ بولنے سے کوئی بھی چیز حلال سے حرام نہیں ہو جاتی اور حرام سے حلال نہیں ہو جاتی. تو اس کو خوف خدا دلوائے. امید کرتے ہیں کہ وہ خاوند مان جائے گا. خوف خدا دل, اگر بالفرض پھر بھی نہیں مانتا تو ظاہر ہے خاتون کو جب یقین کامل ہے, گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے, خاوند انکار کر رہا ہے, اگر بالفرض جھوٹی قسم وہ بیان کر دیتا ہے قاضی کے پاس یا کہیں بھی, فیصلہ تو اس کے حق میں ہو جائے گا. لیکن خاتون کو جب, اس بہن کو جب یقین کامل ہے کہ اس نے بند کمرے میں طلاق دیا ہے, تو اس کو اپنے قریب نہ آنے دے. اس کو کہے بھئی تم میرے اوپر اور میں تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہوں, لہٰذا اب ہمارا نکاح نہیں رہا, تو تم جو بھی کر لو. ظاہر خاتون کے پاس یہ تو اختیار ہے نا روکنے کا. تو اب کیا کرے کہ پھر وہ یا تو عدالت میں تنسیخ نکاح کی ڈگری دائر کر دے. ظاہر خلا تو خاوند نہیں دے گا, خلا ہوتا بھی رضامندی کے ساتھ ہے. قرآن نے اس کے بارے میں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ یہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. تو خاوند کے حوالے سے وہ عدالت میں ڈگری دائر کر دے کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تنسیخ نکاح کی ڈگری دائر کر دے, اور درمیان میں جو بھی اپنی جو اس کی حالت ہے, جی میرا خاوند فاسق ہے, جھوٹ بولتا ہے, گناہ کرتا ہے سرے عام, تو میں اس کے ساتھ اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہتی. یہ تمام تر صورتحال کو اگر مد نظر تنسیخ نکاح کی طرف جانا چاہیے. علامہ صاحب جہاں تک میں ایک بات جو ابھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں شریعت جو ہے نا, شریعت یہ جب حکم لگاتی ہے نا تو علت پر حکم لگاتی ہے کہ فلاں علت پائی گئی تو اس پر حکم شرعی یہ لگے گا. اگر تو ہے, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو علت تو ہے. یہ اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جب علت پائی گئی تو اس پر یہ حکم لگے گا. حکمت پر شریعت حکم نہیں لگاتی, فلاں چیز کی حکمت کیا ہے, یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہو جائے گا. تو جب بھی کوئی مسئلہ شرعی بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے جو اصول وضع کیے گئے ہیں, فقہائے کرام نے اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے جو اصول وضع کیے ہیں اسی کے تحت مسئلے کو بتایا جاتا ہے. اپنا ہم احساس درمیان میں ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب حکم شرعی ہی تبدیل کر دیں. شریعت علت پر حکم لگاتی ہے, حکمت پر حکم نہیں لگاتی. فقہ جعفریہ کے نزدیک طلاق کو جو ہے وہ انتہائی مشکل بنا دیا گیا. نکاح جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا انتہائی آسان ہے, جبکہ طلاق کے حوالے سے انتہائی مشکل ہے. کہ اس کے لیے شرائط ہیں. شرائط میں یہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ نکاح کے لیے وہ خود ہی جو ہے وہ عقد پڑھ سکتے ہیں, نکاح پڑھ سکتے ہیں, لیکن طلاق کے لیے باقاعدہ یہاں پہ ہے کہ اس طرح جیسے ہمارے باقی مسالک کے اندر ہے کہ ہاں جی جاگتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جان بوجھ کے انجانے سے یا مذاق میں بھی اگر اس نے طلاق کہہ دیا ہے تو طلاق جاری ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے 2 عادل گواہ موجود ہوں, اور جو ہے وہ شخص جو ہے جو عربی کو جانتا ہے اور عربی صیغے کو جانتا ہے, باقاعدہ وہ جو پڑھنے والا ہے اس کو جانتا ہے الفاظ کو,
کہ طلاق کے سیغے اس نے ادا کرنے ہیں ان کو جانتے ہیں، وہ دو عادل گواہوں کی موجودگی کے اندر جو ہے اس کو طلاق دے گا، اور وہ بھی شوہر جب کہے گا کہ ہاں میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ اپنا اس کو نائب بنائے گا اور وہ جو ہے پڑھنے والا اس کا وکیل بن کے اس کی طرف سے یہاں پہ صیغۃ طلاق جاری کرے گا، تو یہ یہاں پہ اس کی ایک طلاق جو ہے وہ گنی جائے گی جی۔ تو یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے سخت ہے کہ ایسا حکم نہیں ہے کہ ہاں جی یہاں پہ ہم جو ہے وہ فوراً سے، یہ بہت سی پریشانیاں جو ہیں ہمیں اٹھتے بیٹھتے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ مشکل ہو گئی کہ میرے شوہر سے میں پیار کرتی ہوں، ہمارے بچے ہیں، ہماری جو ہے ہم اچھی زندگی گزر رہی تھی، ایسے ہی اس نے عذرائے مذاق جو ہے وہ مجھے جو ہے اس طرح طلاق دے دی، اب میں تو کیا کروں۔ عامے مساجد کے باہر بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہ مسجد کے ادھر ہم لوگ گئے تو وہاں خاتون جو وہ ہمارے پاس آ گئی، میرے 4 بچے ہیں، مشکل میں پڑ گئی ہوں، کیا کہ اس طرح کر کے میرے شوہر نے جو ہے مجھے مذاق میں طلاق دے دی ہے، ہاں اب اس کی بیوی یہ ہے اور اس کی ماں بھی پریشان، بیوی بھی پریشان۔ تو یہاں پہ جو ہے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی باریکیوں کو سمجھنا، ہر کسی نے اپنے مکتب فکر کے مطابق اس کو اول تو سیکھے معاملات کو جی، یہ شعور ہمارے سکول کالجز میں دینا چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہوگا تو یا بچی بالغہ ہوگی تو اس کے والدین نے اس کی سب سے پہلی جو اس کی فکر ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ ملنا ہے تو شادی کر دینی ہے، اور لڑکے کو بتائیں کہ ہاں بھئی تیرے ہاں ایسا ہو جائے گا اگر تو ایسا کر دے گا کہ تو نے ان چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ایسی نادانی نہیں کرنی ہے۔ جب اتنا سخت اتنی باریکی ہے تو یہاں پہ گھروں میں بتانا چاہیے، باقاعدہ دسترخوان کی نشستوں کے اندر بچوں کو بتانا چاہیے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بچوں یہاں پہ محتاط رہنا، نہیں تو سختی ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو حکم فالو کرنا پڑے گا، کیوں ہم نہیں بدل سکتے۔ یہاں پہ جو حکم جو ہوگا، اگر کہیں پہ کوئی طلاق ہو جاتی ہے تو لڑکے کا دیکھا جائے گا کہ وہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، ہاں اس کے نزدیک۔ اب وہ ہمارے یہاں کیونکہ شادیاں آپس میں ہوتی ہیں، اہل تشیع کے اہل تسنن میں، اہل تسنن کے اہل تشیع کے اندر شادیاں ہوتی رہتی ہیں، ہاں تو یہاں پہ بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہاں اس طرح کر کے اہل سنت والے جو ہیں وہ رجل نے جو ہے وہ جو عورت کو طلاق دیتی ہے، ہاں طلاق دیتا ہوں بھائی، ہمارے نزدیک بیٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہاں جی میرے لیے کیا حکم بھائی، تجھے طلاق ہو گئی، کیوں؟ جس تمہارا شوہر جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح برعکس دیکھ لیا جائے تو پھر اہل تشیع لڑکا ہے تو اگر وہ اس طرح کر کے طلاق دے دیتا ہے تو اس کو طلاق نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ اس کو صیغۃ طلاق جو ہے اسی شرائط کے ساتھ جاری کروانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو ساحل صاحب جتنی بھی ابھی گفتگو ہو رہی ہے سارے معاملے میں، ساحل صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو